بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,81,571 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 2,483 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل ریکارڈ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,13,332 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 1,857 کے قریب نیو کرونا کی ریکوریز بھی پیش ہوئی، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,94,649 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 13 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,335 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 17,348 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جن میں ڈیلی بیس پر اضافہ دیکھنے میں اب آ رہا ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 6,28,07,751 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے پارکنگ پرمٹس کی نئی اسکیم بھی جاری کر دی۔ اب ماہانہ، سہ ماہی یا 6 ماہی اور سالانہ بنیادوں پر پرمٹس بنوا سکیں گے۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت امارتی ریاست ابوظہبی میں نئے طرز کے پارکنگ پرمٹس کا اجرا بھی شروع کر دیا، جس کے تحت اب لوگ اور کمپنیاں 1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ یا 12 ماہ یعنی کہ 1 سال کی مدت کے لیے پارکنگ پرمٹس حاصل کر سکیں گے، اور ان پرمٹس کو حاصل کرنے والے افراد ابوظہبی العین اور بلیک اور نیلے پینٹس والے جگہوں پر گاڑیاں پارک کر سکیں گے۔ 1 ماہ کی پارکنگ پرمٹ کی فیس جو ہے 391 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح 3 ماہ کی پارکنگ پرمٹ بنوانے پر 1,174 درہم ادا کرنا ہوں گے، جبکہ 6 ماہ کے پارکنگ پرمٹس کی فیس جو ہے 2,348 درہم مقرر کر دی گئی، جبکہ 1 سال کی مدت کا پرمٹس بنوانے کے لیے 4,695 درہم ادا کرنا پڑیں گے۔ اس حوالے سے جو افراد یہ پارکنگ پرمٹس بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی آفیشیلی ویب سائٹ یعنی کہ itc.gov.ae پر وزٹ کرنے کے بعد ای سروسز پر کے سیکشن میں کلک کریں، جہاں انہیں اپنا امارتی آئی ڈی نمبر اور وہیکل رجسٹریشن نمبر کارڈ نمبر کا اندراج بھی کرنا ہوگا۔ اس بارے میں ابوظہبی کے ڈپارٹمنٹ آف میونسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر یعنی کہ ITC کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سروس مواقف کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے، جن سے لوگوں کی زندگیوں میں سہولیات پیدا ہوں گی اور انہیں گھنٹے اور روزانہ کی بنیادوں پر پارکنگ فیس کی بار بار ادائیگی کی زحمت سے بھی نجات مل سکے گی۔ اس بارے میں ٹرانسپورٹ سینٹرز نے مزید بھی بتایا کہ یہ پرمٹ صرف ادائیگی کی زحمت سے بھی نجات دیں گے اور سٹینڈرڈ پارکنگ کے لیے مخصوص ہوں گے، اور ایسے رہائشی گاڑیوں اور ولاز اور پریمیم پارکنگ کی سفید اور نیلی پینٹس والی جگہوں پر استعمال نہیں کیے جا سکیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ ایئرپورٹس کورونا سے شدید متاثر، مسافروں کی تعداد میں 69% کمی ریکارڈ کر لی گئی۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت شارجہ ایئرپورٹ سے گزشتہ سال صرف 42 لاکھ مسافروں نے سفر کیا، جو کہ سال 2019 میں 1,36,00,000 تھے، اور اس طرح یہ تعداد 69% کم ہو گئی ہے۔ اس بارے میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 میں صرف 33,200 پروازوں نے اڑان بھری، جو کہ 1 سال کا 85,606 تھیں۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹس پر عملے کی تعداد جو ہے 684 کر دی گئی، جبکہ اس میں 443 مقامی شہری بھی ہیں، جبکہ اعلیٰ عہدوں پر 90% مقامی شہری فائز ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کی کمی کی بڑی وجہ
کورونا کو قرار بھی دے دیا۔ یاد رہے کہ دبئی ایئرپورٹ پر بھی 70% مسافروں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علی سلیم المصطفی شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ شارجہ ایئرپورٹ کی کامیابی کی بڑی وجہ ہمارا صلاحیتوں میں بہترین حکمت عملی سے لگاتار اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہیں گے، اسی طرح جدید طریقوں کو اپنایا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کرے کہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہے کہ امارات میں اس بار عید کی 5 تعطیلات ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کی آمد میں بس 1 ماہ کا فاصلہ ہی رہ گیا اور یہ ماہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہوگا اور اس مہینے کی عبادتوں کے ذریعے مسلمان اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور امارات کی مشہور ماہر فلکیات اور عرب یونین آف ایسٹرونومی اینڈ اسپیس سائنسز کے ممبران ابراہیم الجروان نے کہا کہ فلکیاتی اعداد و شمار کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس بار رمضان المبارک کا پہلا روزہ 13 اپریل کو ہوگا۔ اور اس بارے میں ابراہیم الجروان نے بتایا کہ اس بار رمضان المبارک کو 30 روزوں کا ہونے کا بھرپور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے عید الفطر جو ہے 13 مئی کو متوقع کی جائے گی۔ اور ان کا اس بارے میں مزید بھی کہنا تھا کہ اس بار شعبان کا چاند بھی 15 مارچ کو نظر آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جو کہ 29 دن کا ہو سکتا ہے۔ اور اس بار رمضان المبارک کی چھٹیاں 29 رمضان سے 3 شوال المکرم تک ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کو 5 چھٹیوں کی خوشی میسر اس بار آ سکے گی۔ اس بار الجروان جو کہ شارجہ پلانٹینیم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ امارات میں رمضان المبارک کا چاند 12 اپریل 2021 کو شام 6:31 پر بننا شروع ہو جائے گا، تاہم اس روز اسے دیکھا نہیں جا سکے گا اور یکم رمضان کا چاند اگلے روز 13 اپریل کو دکھائی دے گا۔ اس لحاظ سے امارات میں پہلا روزہ 14 اپریل کو ہوگا۔ چونکہ 21 مارچ سے 21 جون تک امارات میں بہار کا موسم ہوتا ہے، اس لیے اس بار رمضان المبارک کے مہینے میں گرمی زیادہ شدید نہیں ہوگی اور درجہ حرارت بھی اس بار میں یکساں ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے 13 ممالک کے باشندوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی بھی ختم کر دی اور ابوظہبی کی حکومت نے کرونا کیسز پر قابو پانے کے لیے دنیا کے متعدد ممالک سے آنے والے مسافروں پر قرنطینہ میں رہنے کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابوظہبی حکومت نے 13 ممالک کے شہریوں کو ریلیف دے دیا۔